اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود اس رسول پہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈی یوٹیوب چینل، اور میں ہوں محمد یاسر۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلام کے ارکان پر بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے اسلام کے پہلے رکن توحید پر، اور اسلام کے دوسرے رکن نماز پر، اور اسلام کے تیسرے رکن روزہ پر تفصیلی بات کی ہے۔ تو اگر آپ توحید، نماز اور روزہ پر میری وہ تفصیلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تفصیلی ویڈیوز میرے اس چینل پر موجود ہیں، اور ان ویڈیوز کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو آپ بآسانی ان ویڈیوز کو سن سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے اسلام کے چوتھے رکن زکوٰۃ پر۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا کے ہیں۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ دوستو، زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اور اس فرض عبادت کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ فرض عبادت کتنی ضروری ہے، اس بات کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اور ضروری عبادات میں نماز اور زکوٰۃ کو قرار دیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ پر جہاد بھی کیا ہے۔ اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ تو دوستو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین کافی مشکلات کا شکار تھا، اور ہر کوئی غم میں مبتلا تھا، تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جہاد کا اعلان ایک مشکل فیصلہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دین کافی مشکلات کا شکار ہے اور لوگ کافی غمزدہ ہیں، تو آپ زکوٰۃ کے معاملے میں تھوڑی نرمی برت لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بکری کا بچہ بھی دیا کرتے تھے اور مجھے وہ کم دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو دوستو، آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے۔ تو چلیں دوستو، زکوٰۃ کی فرضیت پہ بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، زکوٰۃ ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں ایک خاص شرع کے مطابق فرض ہے۔ دوستو، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ ایک فرض عبادت ہے، اور فرض عبادت کو چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو چلے اب ہم زکوٰۃ کی اہمیت پہ بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور سلام کی تعلیمات دریافت کیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ دوستو، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن پاک نے سخت وعید سنائی ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں،
اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے اللہ کے نبی، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، اور قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ان کے چہروں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال، یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اور اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے۔ اور دوستو، ایک اور جگہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اگر میں کسی کو زیادہ مال دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے خوش ہوں، اور اگر میں کسی کو تھوڑا مال دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے ناراض ہوں، اور یہ دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ دوستو، اس میں آزمائش کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک جن کو زیادہ مال دیتا ہے تو ان کو آزماتا ہے کہ کیا وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا کیا وہ اس مال میں جو میں نے ان لوگوں کو دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیا وہ میرے غریب لوگوں کا خیال کرتے ہیں، کیا وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا وہ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ پاک کم مال دیتے ہیں تو ان کو بھی آزماتے ہیں کہ کیا وہ اس حالت میں بھی میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، اب ہم زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت پر بات کریں گے۔ دوستو، زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے میں محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اس طرح معاشرے میں نفرت و انتقام کی بجائے ہمدردی و احترام، باہمی محبت کے جذبات کو فروغ ملتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل میں سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، اور اس طرح غریبوں سے بھی ہمدردی ہو جاتی ہے، اور اس طرح معاشرے میں محبت اور پیار بڑھتا ہے۔ اور دوستو، دولت کی گردش میں آنے سے غریبوں کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، اور اس طرح غریب طبقات کی احساس محرومی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو چلیں ہم اب مصارف زکوٰۃ پر بات کر لیتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ یعنی جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین یعنی زکوٰۃ کے جو محکمے ہیں جو ان میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور بیمار افراد جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ رشتہ دار جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ قرض دار ہیں جو اپنے قرض ادا نہیں کر سکتے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جو بھی آپ کو غریب ملے یا ضرورت مند ملے تو اس کو، اور مسافر کو، اگر کوئی بھی مسافر ہو اس کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں اور زکوٰۃ کے محکموں میں جو کام کرنے والے لوگوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، اور قرض داروں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ دوستو، یہ دنیا فانی ہے اور یہ آزمائش کی جگہ ہے، تو اللہ پاک ہر کسی کو آزماتے ہیں، کسی کو تھوڑا دے کے آزماتے ہیں اور کسی کو زیادہ دے کے آزماتے ہیں۔ تو آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں آپ کی مال دولت سے محبت اللہ پاک کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ کو اللہ پاک نے مال زیادہ دیا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس میں سے غریب طبقات کو اور ضرورت مندوں کو دیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہر حال میں زکوٰۃ ادا کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔